تو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جناب قاسم صاحب کو. قاسم صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی تو ہم یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک کو کب خواب میں دیکھا؟ جو میں نے اپنے لائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا تو اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال تھی. جی تو اس وقت میں نے ان کو اپنی خواب میں دیکھا تھا. جی ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی. جی. تو آپ خواب کی کیا اہمیت، آپ کے نزدیک جو ہے، جب اب ان کو آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ نے کیا فیل کیا، یا آپ کو کیا فیل ہوا، یا آپ سمجھیں کہ جو کیا پیغام آپ نے اس سے اخذ کیا ان کو خواب میں دیکھنے؟ وہ میں خواب سنا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم سا ہوتا ہے جی جس میں مختلف بچے میری ہم عمر کے جی. کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. کچھ فیلڈنگ کے مختلف پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، 2 بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جی امپائر اور ایک بولر. تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 3rd مین کی طرف ہوتی ہے، جی جی جہاں پہ وہ وی آئی پی سیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ میری نظر پڑتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں. تو ان سے پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے وہ آپ مجھے چن کے تو بتا دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اینڈ میں میری طرف نظر ڈالتے ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا. جی. تو اس کے بعد پھر میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھ سے بھی اچھے لوگ بچے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مجھ سے اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں، تو آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہی کیوں اشارہ کیا. تو وہ پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے اگلے دن مجھے یعنی عجیب سی خوشی اور ایک روحانی خوشی آپ کہہ لیں ہوتی ہے، اور میں تقریباً سارا دن ہنستا اور کھیلتا ہی رہتا ہوں. تو وہ جو دن ہوتا ہے وہ میں نے اپنی لائف میں دوبارہ نہیں دیکھا کبھی. لیکن اس پہ عام آدمی کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے اس کو تشہیر کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کا پیغام کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک کنونسنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اس میں ایک تو حدیث بھی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے انہی ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ان کی جو روپ ہے وہ نہیں دھار سکتا. جی تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس میں 2 رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا اس نے انہی کو ہی دیکھا اپنے خواب میں، جی. اور وہ شیطان نہیں ہو سکتا. وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ، ایک ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ آپ نے ان کو خواب میں دیکھا، جی اور آپ اس سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو چیز اخذ کی، یا جو آپ کو روحانی اس سے تمانیت آپ کے اندر ہوئی، آپ کو ایک ایلیویٹڈ فیلنگ نظر آئی، تو مذہبی طور پہ جو ایک ایز اے مسلم یا مسلم امہ کو جب اس قسم کی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کے اندر پھر ایسا کیا چینج آئی، ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو آپ آگے لوگوں کو اس کا پیغام دیں؟ اس میں پھر ایسے کہ وہ سلسلہ پھر چلتا گیا. جب میں 17 سال کا ہوا تو وہ پھر کنٹینیوسلی ڈریمز آنا شروع ہو گئے. جی تو میں نے خود بھی سوچا کہ آخر یہ مجھے اس طرح سے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، ان کا کیا جی مقصد ہے. جی تو میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ان ڈریمز کا جی اور نہ مناسب سمجھا. تو جب میں اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار حکم ہوا ڈریمز میں کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے بیان کروں. جی اس میں ایسے بھی ڈریمز تھے جو مستقبل میں جو ایونٹس ہونے ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے. جی تو اس میں پھر یہ بھی ایک خواب میں دسمبر 2014 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار کہا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے شیئر کرو اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے. تو اس میں بیسیکلی ایک پلاننگ بھی ہے ان ڈریمز میں کہ جو آنے والے حالات ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے جی یا کیسے کیا جائے گا. جیسے کہ وہ ایک
آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کو ڈریم آیا جی کہ 7 گائیں ہیں، وہ سوکھی گائیں ہیں، وہ 7 ہری موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہوتی ہیں. جی تو اس کی تعبیر جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد خشک سالی کے آئیں گے. تو پھر انہوں نے اسی کے مطابق پلاننگ کی اور وہ ایک بڑے قحط سے بچ گئے. تو یہ بھی پلاننگ ان ڈریمز میں ایسی ہی ہے کہ وہ اگر ہم اس پہ یعنی عمل کریں گے تو پھر ہم ایک بڑے مشکلات سے بچ جائیں گے. مطلب آپ کی اپنی جو آپ خود خواب دیکھتے ہیں، جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کو آپ نے کس طرح کا پیغام اپنے طور پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا جو آپ کی اپنی اس کے ایک فیلنگ کنورٹ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ خود اپنے طور پہ بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں، خود بھی کچھ چیز دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے تو کوئی خواب نہیں دیکھتا، نہ میرا ایون خواب میں کوئی اختیار ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے سوال کر سکوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ڈریمز میں زیادہ پیغام یہی آیا کہ جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اس ملک کو پاک کیا جائے، اس کے بعد تبھی وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. شرک تو دیکھیے، شرک تو ویسے ہی اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے جی وہ شرک ہی ہے. لیکن اگر آپ ماڈرن دور میں جو ماڈرن اگزامپل ہیں شرک کی، تو وہ تو آج کل آپ دیکھیں تو جگہ جگہ نظر آتی ہیں. ایون جب مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ یہ شرک یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی چیزیں شرک کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر میں نے اس کے بعد اندازہ لگایا یہ تو یعنی نہیں، وہ تو دنیا میں جو جس طرح کی لا قانونیت ہے، یا جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح مسلمان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور ہوئے، آہستہ آہستہ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے حالات ہوں گے، یا مسلمان کس طرح غلبہ پائیں گے، یا مسلمان کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا وہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان مشکلات میں ہی پڑتے چلے جاتے ہیں، ایون اندھیروں میں ہی اندھیرے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی جو ہر نبی جو بھی پیغام لے کے آئے وہ یہی لے کے آئے، لا الہ الا اللہ. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو ہی توڑا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ ان بتوں کو ہی توڑا. تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اسلامک کنٹریز میں بھی آپ کو وہی اسٹیچوز جگہ جگہ نظر آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک میں جو اس قسم کے حالات ہیں، جو اتنا مذہب کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، یا آپ سمجھیں کہ سیکولر ازم جو ہے اس کی طرف کئی ممالک جا رہے ہیں، یا لبرل ہیں کئی ممالک جا رہے ہیں، تو ان سب کو جب وہ کنسولیڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے حالات ہوں گے جس سے کہ یہ دوبارہ اسلام غلبہ پائے گا، یا پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی؟ اس میں ڈریمز میں جو مجھے آیا وہ مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. تو دوسری طرف یہ جو ڈریمز ہوتے ہیں یہ ملک کے آرمی چیف جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں، پھر میں ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب کافی ماشاءاللہ پاکیزہ خواب دیکھے ہیں، کچھ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوگی، کچھ آپ بھی سوچتے ہوں گے، تو آپ ان خوابوں کی روشنی میں پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو واقعات اس وقت مسلم امہ کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا اپنا کیا تاثر ہے؟ اس کے بارے میں مجھے جو ڈریمز میں یہی آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتے کہ یہ اگر فارم آف شرک بھی ہے بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہم آپ کہہ لیں کہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ بہت سے گھروں میں آپ کو اسٹیچوز ملیں گے چھوٹے چھوٹے، یا بھرے بھی مل جاتے ہیں ایون گھروں کے باہر بھی. تو یہ بیسیکلی فارم آف شرک ہی ہے. اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا. شرک تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے جی، ناقابل معافی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. بالکل. تو جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. جو ہے مسلمان امہ جو ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرے؟ آپ کیا
سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہم نے جو بھی گھروں میں اسٹیچوز ہیں، غیر ضروری تصاویر یہ ہیں، ٹی وی ہیں، تصویریں ہیں، جی، اسٹیچوز ہیں، جو سیلیبریٹیز کی ہم تصویریں لگا لیتے ہیں اکثر ہاں جی، اپنے گھروں میں، وہ اس تو کی ویسے بھی ہی کوئی ہمیں ضروری. بچپن میں ہی گھروں میں کہتے تھے کہ جی گھر میں تصویر نہ لگاؤ. جی، اب وہ جو یہ ساری فارم آف شرک ہے. اب فارم یہ آف شرک جیسے ہے. جی، اب یہ ٹھیک ہے، جیسے جیسے چیز پھیلتی جا رہی ہے ویسے ویسے مسلمان اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ٹھیک ہیں. ہے. پھر جب مسلمان یہ جب یہ ڈریمز اسپریڈ مسلمان ہوتے ہیں، ان سے اپنا مقام دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم یہ شرک سے اپنے آپ کو، ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے نہ صرف گھروں کو پاک کریں گے بلکہ اس ملک کو بھی پاک جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو بیسیکلی اب بھی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی پلان بناتے ہیں اس ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، بہتری کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو جو بھی ہم پھر پلان بنائیں گے جی تو وہ پھر اللہ بھی ہماری اس میں مدد کرے گا. جی. جب اللہ مدد کرے گا تو وہ پھر پلانز اسی طرح کامیاب ہوں گے اور پھر پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، شرک کا خاتمہ ہونا جی چاہیے، کوئی جو غیر اسلامی جو بھی اقدار ہیں جو جی کسی بھی فارم میں اس ملک میں رائج ہیں ان کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں پیور اسلامی جو جی، معاشرہ ہے اس کا قیام ہو. جیسے کہ پاکستان کا مطلب یعنی پاک کا مطلب ہی پاک جگہ ہے، جی یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا نام جو مطلب ہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. بالکل تو اسی کے نام لا پہ الہ ہی الا پاکستان اللہ حاصل کے کیا گیا. اندر اگر وہ شرک اور اس کی اقسام پائی جائیں گی تو وہ پھر اس طرح سے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک شرک جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. جی، اولین اور ہے. مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ میری مدد ہی اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ میرے ڈریم پہ بہت زیادہ جو ایسے لوگ بلیو کرتے ہیں جن سے میں کبھی زندگی میں ملا بھی ملے نہیں، بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور نہ میں کبھی میں نے ان سے کبھی چیٹ بھی کی ہو، کبھی میں نے کسی سے چیٹ بھی نہیں کی، اور لیکن وہ ڈریم پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی مدد سے اچھا، ممکن ہے. مڈل ایسٹ کے بارے میں جو اس وقت وہاں پہ حالات ہے، عراق ہے، لبنان ہے، اس طرح یمن ہے، وہاں پہ جس طرح سے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں یا دنیا میں انسٹیبل ہیں ان علاقوں میں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کے حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مسلمانوں کو، پوری مسلم امہ کو یونائٹڈ ہو کے کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ دنیا میں مسلمان جو ہے نا وہ پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، دنیا میں غلبہ حاصل کر لے؟ اس میں ایسے کہ مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ میڈل ایسٹ میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں ترکی بھی ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جی اور میڈل ایسٹ کے بھی بہت سے علاقے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے آخر تو ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے. جی ناظرین یہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی قاضی صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شرک جو ہے دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے، اور دنیا میں شرک کی وجہ سے مسلمان بھی جو ہے نا کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ شرک بیسیکلی اس کو دور کرنے کے لیے، اس پہ غلبہ پانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کس طرح مسلمان جو قومیں ہیں وہ اس پہ عمل کریں تاکہ ہم شرک سے ہم نجات پا لیں؟ جو مجھے ایک ڈریم میں آیا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی کہ یہ آج ہے. اچھا، تو جب مجھے ڈریم میں دکھایا گیا، سکھایا گیا کہ شرک اور اس کی اقسام کون سی ہیں، جی تو پھر میں نے خود بھی ریئلائز کیا ہر گھر میں ہی تقریباً یہ شرک اور اس کی اقسام ملیں گی. ایون مسلمان جو ملک ہیں اور جو مسلمانوں کے جو گھر ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. جی تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجولی بھی اس پہ ایک عمل کرنا ہوگا،
اپنے گھروں میں جو غیر ضروری اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، اسٹیچوز ہیں، اور تصاویر ہم تصاویر ہیں، جی ٹی وی ہے گھر میں. نہیں ٹی وی تو ایک اس طرح سے نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ بند کر دیتے ہیں تو اسکرین بلیک ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایک تصویر دیوار پہ لگی ہوئی ہے یا جو اسٹیچو پڑا ہوا ہے، ڈیکوریشن پیس ہے، وہ آپ لائٹ آف بھی کر دیں گے تو وہ تو اس کی موجودگی وہیں رہے گی. تو پھر جب اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس کو شرک اور اس کی اقسام کو ہم اپنے گھروں سے ریموو کریں گے، اپنے یہ جو علاقے ہیں، یہ ملک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بننا شروع ہو گئی جس میں بڑے بڑے بھی اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، قسم کے اسکوائرز بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں. جی تو آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا چلیے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے 1947 میں آزاد ہوا اور اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا. پاکستان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ایک پاورفل دنیا میں قوم بن سکتا ہے، ایک سپر پاور دنیا میں بن سکتا ہے؟ اس میں بھی پھر یہی آ جاتا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے ہی پاک کیا جائے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ پاکستان میں نازل ہوتی ہیں. بالکل. اور جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ کی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت سکلز ہیں. تو اللہ ان سکلز کو اور ان ٹیلنٹس کو بڑھا دیتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، جو احادیث میں جو فرمان ہیں، اس پہ عمل کر کے ہی یہ شرک سے نجات حاصل کی بالکل. اس کے بعد پھر سود کا نظام ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے، عدل اور انصاف ملتا ہے سب کو، یعنی انصاف ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون. تو وہ ایک بیسیکلی اسلامک نظام ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں. اسلامی نظام میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عدل ہو. لیکن ظلم کا اپوزٹ عدل ہے نا، انصاف. ٹھیک ہے. اور جو سود کا خاتمہ ہو. جی بالکل. سود کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کو پھر پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. جی. اور اچھا آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے، 70 سال سے ہمارا کشمیر کے ساتھ جھگڑا چلتا ہے. اب کشمیر کے بارے میں کبھی کوئی خواب دیکھا ہے کہ کشمیر کبھی پاکستان انشاءاللہ پاکستان فاتح ہوگا اور کشمیر ہمارے پاس آئے گا؟ جی اس کے بارے میں نے کشمیر کے بارے میں بھی ڈریم دیکھا ہے کہ یہ ایک وقت آتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے اور پاکستان کا ہی حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا یہ جو ابھی ہماری اقتصادی حالات جو ہے اور معیشت ہماری تھوڑی سی مشکل میں جا رہی ہے، اور اس وقت ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلتا ہے جس کو سی پیک کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ پاک چائنا دوستی کے تناظر میں اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بیسیکلی مجھے کوئی ڈریم تو نہیں آیا کہ یہ آگے چل کے اس کی کیا سچویشن بنتی ہے یا کیا نہیں. جی تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کہہ نہیں سکتے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں ہے. نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والے وقت ہیں، جو دور آ رہا ہے، پاکستان آگے ترقی کرے، سپر پاور بنے اور دنیا میں ہمارا ایک نام ہو پاکستان کا. پاکستان نے پچھلے 30 سال میں جس طرح دہشت گردی کے اوپر غلبہ پایا ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی جس میں ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے. تو اس طرح جو قوت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، اور جو پاکستان کو اللہ نے دنیا میں ایک مقام دیا ہے، ایک نام دیا ہے، اور ایز اے مسلم ہمیں بڑا فخر ہے کہ دنیا میں واحد اسلامک ملک ہے جس کے بعد اٹامک پاور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں فردر اسٹرانگ ہوگا؟ جی انشاءاللہ. معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور ہر لحاظ سے پاکستان سٹرونگ ہوتا ہے. ایون کہ جو مستقبل میں جو ایونٹس آتے ہیں اس میں پاکستان کا ایک کی رول ہوتا ہے. جب ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں، ترکی میں، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پاکستان ان کو ایون پناہ بھی دیتا ہے. اور
پاکستان پھر مجھے ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کی آرمی کو اپنی آرمی ڈبل کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ جو یہ ابھی بڑھائی پاکستان ایک اور بڑھائی ہے ماشاءاللہ. جی، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ڈبل ہو، اگر فار ایگزامپل اگر 6 لاکھ ہے تو وہ پھر 12 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے کہ جو مستقبل کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی آرمی کا بھی ایک کی رول ہوتا ہے جی، کہ وہ اس بالکل. نے صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی ہوتی جی، بلکہ عالم اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ٹھیک ہے، ہے. اور جو مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں ان کی بھی مدد کرنی غزوہ ہوتی ہے. ہند کے بارے میں بھی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جی، غزوہ ہند کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے، کافی ڈریمز دیکھے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ورلڈ وار 3 ہے، غزوہ ہند اسی کا یہ ایک پارٹ ہوتا ہے، جی، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 3 میں مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے. جی، ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں ترکی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور جتنے بھی علاقے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے، جی، جیسے انہوں نے مڈل ایسٹ کو کیا یا ترکی کو. تو اس میں پھر پاکستان کی اللہ مدد کرتا ہے، اس میں تقریباً 3000 کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. جی، اور پھر انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے ایک بہت بڑی جنگ کرتا ہے پاکستان جی، سے، جی، اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں جو کہا گیا وہ ہے غزوہ ہند جی، کا نام دیا گیا. جی. اس میں پھر پاکستان مجھے جو ڈریمز میں آیا وہ غزوہ ایسے کہ بدر. پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتے ہیں. جی، تو پھر پاکستان اللہ کی مدد سے وہ جنگ جیتتا ہے. جی، اور یعنی وہ جیت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان جیت تو جائے لیکن اس کے 90% حصہ تباہ ہو جائے. جی، جو ڈریمز میں مجھے آیا کہ پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اگر جو انڈیا کے اور اتحادی ملک ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور وہ 10% حصہ بھی تباہ کر دیتے ہیں. جی. تو اس لیے پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے غزوہ ہند میں، اور جو کہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے. 90% نقصان ہونا اور چاہیے. دشمن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے انڈیا مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے اگر آپ سیریا میں دیکھیں کہ جو ویڈیوز آتی ہیں ڈسٹرکشن کی، گھر اور بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہی حال پھر میں اور نے سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے پاکستان غلبہ میں ہوگا، پاکستان طاقت میں ہوگا جی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ عورتیں اور بچے اور ہم، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں ایک جنگ میں، جی ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اور عورتوں اور مطلب بچوں سمجھتے ہیں کہ کو. آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی طاقت بھی بڑھے گی اور مسلمان بھی بڑھیں گے، جی. یعنی کہ لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہوں گے. جی جی بالکل. اور اس کے بعد پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے، جی اور مڈل ایسٹ میں جو رشیا اور یو ایس اے جیسی 2 سپر پاور کو اللہ کی مدد سے شکست دیتے ہیں، اور پھر پاکستان دنیا میں ایک واحد سپر پاور بن جاتا ہے. اور ایون پھر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں گھی شکر ڈالے، پاکستان دنیا میں سب سے طاقتور مملکت بنے، دنیا کی سب سے جی سپر پاور پاکستان بنے، جی اور انشاءاللہ. پوری دنیا میں پاکستان کی حکمرانی ہو. اس جی سے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی. تو یہی وہ اہمیت مجھے ڈریمز میں دکھائی گئی کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو مستقبل میں جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں اس نے کی رول پلے کرنا ہے. جی اور پھر ترکی کو بھی واپس حاصل کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کو بھی، اور ان کو پھر ری بلڈ کیا جاتا ہے. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام ہے، جو ایک پیور اسلامک نظام ہوتا ہے، جی. اس کو پھر یہ تو ہمارا وہاں بھی ایمان بھی، نافذ یہ تو کرتے ہمارا ہیں. ایمان بھی ہے نا کہ جی جی قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مسلمان جی. طاقت میں ہوں گے. اور ظاہر ہے اگر ایمان پہ خاتمہ ہو انسان کا تو اس سے بہتر تو زندگی جی. کوئی ہے ہی نہیں. جی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سپر پاور بنتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ یعنی دنیا میں پاکستان کی حکمرانی ہوتی ہے، جی. اور جو پاکستان کہتا ہے وہ پھر پوری دنیا میں پھر اس کو پھر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں اس قسم کے جو
جنگ کے بارے میں خواب آتا ہے، پاکستان کے بارے میں خواب آتا ہے، دنیا کے بارے میں خواب آتا ہے. تو اس خواب کی روشنی میں آپ جو پاکستان کے حکمران ہیں یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ کس طرح کے اقدامات کرے، آنے والے وقت میں کس طرح کا طرز حکمرانی ہو پاکستان میں، جس سے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 سپر پاور جی بنے؟ اس میں یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ڈریمز ہیں یہ اسپریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. جی ایون جو میں شروع میں جب ڈریمز شیئر کرتا ہوں تو ایک تھوڑے سے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، جی پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میڈیا کے اور ٹی وی آپ نے اینکرز میڈیا ان میں کو کہا، مطلب مختلف جگہ پہ آپ نے اپنے انٹرویو دیے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی کافی پروگرام اپلوڈ ہوئے ہیں. جی تو وہ وہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ڈریم سپریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. جی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، پھر ملک کے جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی، ان کو ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد آرمی چیف کو. جی تو پھر جب ان کو ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں تو وہ آپ پھر ان کو پلاننگ کرتے ہیں. آپ ان کو لکھیں، آپ ان کو ملیں، ان کو بتائیں جا کے کہ مجھے اس قسم کے خواب آتے ہیں جس سے میں ملک کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں، اسلام کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا جی ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا جی ہوں. اس سلسلے میں ہم کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، میں اور میرے ساتھی بھی. جی اور ایون میں نے 2016 اکتوبر 2016 میں آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھا تھا بائی اچھا. پوسٹ جی کہ اس طرح سے یہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہیں آنے والے مستقبل میں کیسی ہوں گی اور کیا ہوں گی. جی اس جیسے سلسلے لوگ میں ویسے جیسے کوئی لوگ پریڈکشن کرتے ہیں اس طرح، جیسے نجومی بات کرتے ہیں، جیسے کوئی پامسٹ بات کرتے ہیں، ایسٹرالوجسٹ بات کرتے ہیں، ہر کوئی پاکستان کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں اپنے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں یا اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں. تو آپ یہ چیزیں ساری جو ہے نا اپنے خواب کے حساب سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جی میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ مجھے خوابوں میں دکھایا گیا، اور میں صرف جی اتنا ہی ایکسپلین کرتا ہوں. جی اس سے اور اس کو آپ امپارٹ کرتے ہیں، آگے تک پہنچاتے ہیں. جی آگے تک پہنچاتا ہوں. جی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ میں ان خوابوں کو شیئر کروں، جی لوگوں سے بیان کروں اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. جی تو ان خوابوں میں آپ نے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پاکستان کی کیسے ذمہ داری ہیں. اب جس طرح ہم چل رہے ہیں، جی جس طرح سے یہ ملک جا رہا ہے، تو اس طرح تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کوئی بہت جلد ترقی کرے گا. تو یہ جی تبھی ممکن ہوتا ہے جب ریاستی ادارے ان خوابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں، جی تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور پاکستان ایک طرح سے 3x سپیڈ سے ترقی کرتا ہے. جی اور ایون اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پست لوگ تھے، کہ ہم سے یہ پیسے مانگتے تھے، ہم سے یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ہم سے پیسے لینے آ جاتے تھے، اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں اور ایون وہ اپنے جہاز خود بنانا شروع ہو گئے ہیں. اور ایسا ملک ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہم بہت سے پاکستانی خواہش کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے یا انہیں امریکہ میں جانے کا یہ تو موقع گورنمنٹ ملتا. کا بھی یہ مشن ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان میں آئندہ آنے والے وقتوں میں اتنی خوشحالی ہوگی اور اتنی معیشت بہتر ہوگی کہ پاکستانی جو باہر ہیں وہ یہاں پاکستان میں آ کے کام کرنا پسند کریں گے، اور اس ملک میں جو ہے وہ معیشت بھی بہتر ہوگی، حالات بھی بہتر ہوں گے. جی انشاءاللہ. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے، اچھا وقت؟ جی انشاءاللہ اچھا ٹائم ہے. ہماری لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پاکستان کو، جو مجھے ڈریمز میں آیا ہے، جو میرے خوابوں کی جو پہلی نشانی ہوتی ہے وہ پاکستان کو توڑا بوڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جی مینس کے پاکستان 30 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا رہا، الحمدللہ ابھی بڑا سکون ہو گیا ہے، امن ہو گیا جی اللہ ماشاءاللہ. کا شکر ہے. اب ہم ان حالات سے نکل گئے ہیں جو ہمارے جی بس اب ایک ایسا ہے کہ ایک اسلامی طرز کا نظام حکومت ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت ہر شخص کی دعا ہے جی کہ پاکستان میں اسلامی طرز حکومت آئے. جی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ جی دیکھیں. ابھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی کنسپٹ تو
ان کا بھی یہی ہے نا کہ یہ وہی ریاست بنے جو ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی اسی کا ریفلیکشن جی اس میں پھر یہ نا کہ ہمیں ٹھوس اقدامات بھی کرنے ہوں گے. اقدامات تو دیکھیں ذرا گورنمنٹیں تو کوشش کرتی ہیں نا, پالیسی بناتی ہیں, پلاننگ کرتی ہیں, پھر ڈیولپمنٹ کرتی ہیں, ایگزیکیوٹ کرتی ہیں, تو سارا کام تو پوری جی اس سے پھر یہ پہلے ان سب منصوبوں پہ یہ تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے. یہ بنیادی بات ہے نا جی. دیکھیں یہ تو آپ کی جو بات ہے نا, یہ تو بنیادی بات ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ. جی اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے. اب جو مجھے خوابوں میں آیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیں یا پھر ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں. ابھی جو ہم ڈیکوریشن پیس رکھ لیتے ہیں, سیلیبریٹیز کی تصاویر لگا لیتے ہیں, وہ ہم بیسیکلی ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون جو ہم موویز دیکھتے ہیں, ایسی موویز جس میں کہ باطل خدا دکھائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ہے, اس کی باطل خدا نے مدد کی اور وہ نعوذ باللہ اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا. تو بیسیکلی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو باطل خدا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس ہے. تو یہ وہی فارم آف شرک ہی ہوتی ہے یہ چیزیں. تو بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ تمام مسائل کا جو ہے نا وہ جڑ ہے, اور اگر دنیا میں شرک ختم ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جی اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جی بالکل. اب اس میں آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے اب یہ جو ایک عمارت ہے اس کا کوئی اونر ہوگا, تو اب کوئی باہر سے اٹھ کے آ جائے اور اس کو کہے کہ یہ میری ملکیت ہے تمہاری نہیں ہے, تو وہ اس اونر کو بہت غصہ چڑھے گا. کہ اسی طرح پھر جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کو بھی یعنی اسی طرح پھر وہ ہم غصے ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے. تو ہم نے اس شرک کو ہم معمولی, ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں معمولی ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. جی جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر اللہ کو تو پھر ناراض تو ہوگا وہ. بالکل صحیح بات ہے. محمد قاصد صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے محمد قاصد صاحب کی گفتگو سنی. جو ان کی گفتگو کا جو کرسٹ ہے, جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک شرک سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں. اور انہوں نے جو اپنے خواب میں حضور پاک کو بھی خواب میں دیکھا, اس کے علاوہ ان کی اپنی جو ڈریمز ہیں ان کا جو بیسک نچوڑ ہے اور جس کی روشنی میں یہ پاکستان کو ایک ترقی پسند پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ایک سپر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور دنیا میں غلبہ حاصل کرنے والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں, دوسرے ممالک میں جو آنے والے وقتوں میں جس قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ دنیا میں شرک زیادہ ہے. ظاہر ہے ہم شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے, اور ہم ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں جو طرز حکمرانی ہے وہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے طرز کا نظام ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کو دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان کو ایک پاورفل سلطنت بننا چاہیے, اور جس طرح بھی ہو اپنی قوم کی مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے. آپ کو آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا میزبان نعیم صدیقی کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.